إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، جمہوریت کی تعریف میں بڑے دانشوروں نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی تعریف کی ہے، لیکن ان سب کو اگر ملا کے اس کا خلاصہ نکالا جائے تو جمہوریت کہتے ہیں عوام کی حکومت، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے. یہ اس کا 3 لفظی خلاصہ ہے. مملکت خداداد پاکستان، اس کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. پاکستان میں جمہوریت، کتنی جمہوریت ہے اور کتنی جمہوریت کی آڑ میں آمریت ہے، اس سے آپ ناظرین بخوبی واقف ہیں. لیکن ہم یہاں بات کریں گے آج کہ ہر ایک جمہوری ملک میں عوام کے لیے حقوق ہوتے ہیں، آزادی ہوتی ہے، جسے جمہوری آزادی کہا جاتا ہے. اس جمہوری آزادی کا حق استعمال کر کے عوام اپنے کسی بھی حق کے لیے کسی بھی وقت آواز اٹھا سکتی ہے. یہ ایک جمہوریت کا ایک جمہوری ملک کا عوام کے لیے حق ہے. لیکن جمہوریت کی یہ آزادی کس حد تک ہوتی ہے، اور کیا جو جمہوریت کی آزادی ہے اس آزادی کی آڑ میں ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ اپنے ہی ملک کے املاک کا نقصان کریں، اپنے ہی مملکت کی عمارتوں کو نذر آتش کریں، اپنی ہی عوام کو پریشان کریں اور اپنی ہی سڑکیں بند کریں، اپنی تجارت متاثر کریں، اپنی منڈیاں متاثر کریں اور اپنا امیج دنیا کے سامنے خراب کریں؟ کیا جمہوریت ہمیں اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا سوال ناظرین، جب بھی عوام اٹھ کھڑی ہوتی ہے، آواز اٹھاتی ہے، تو وہ کسی عمل کا رد عمل ہوتا ہے، اور وہ عمل جب ریاست کی جانب سے سامنے آتا ہے، پارلیمنٹ کی جانب سے سامنے آتا ہے، تو عوام اس کے رد عمل میں اٹھ کھڑی ہوتی ہے. اور جب افہام و تفہیم کے ذریعے عوام اور ریاست کے بیچ وہ معاملہ حل نہیں ہوتا، فوری حل اس کا نہیں نکلتا، تو پھر ریاست زبردستی کر کے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو متحرک کر کے اپنی سیکیورٹی کو اپنی عوام کے اوپر مسلط کر کے ملک میں انتشار پھیل جاتا ہے، اور اس انتشار کی سبب عوام پھر اس کا رد عمل دیتے ہوئے اپنے ہی ریاست کے، اپنے ہی محافظین کے اوپر پتھراؤ کر کے ان کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑے ہو جاتی ہے، اور ان کا مقابلہ کر کے عوام کے اندر بھی بہت ساری جانیں ضائع ہوتی ہے، اور اپنے سیکیورٹی اداروں کے اندر بھی بہت سارے لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں. اب ایسی صورتحال میں ایک عمل کا رد عمل اور پھر اس کے اوپر ایک اور رد عمل، اس میں غلطی کس کی ہوگی؟ ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے، ریاست کو یا عوام کو؟ یہ 2 بہت اہم سوالات ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب جہان زیب منہاج صاحب. بہت شکریہ جہان زیب صاحب. ناظرین، ہمارا ساتھ دیں گے فون کال پہ پاکستان کے سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب عامر ہاشم خاکوانی صاحب، اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے اسپین سے سوشلسٹ پارٹی کے سینئر رہنما جناب عبدالرزاق صادق صاحب. ہم ان سے ذرا جمہوریت کو سمجھیں گے کہ جو یورپی ممالک اور مغربی ممالک میں جمہوریت ہے، کیا ان ممالک میں بھی لوگ اس قدر آگے جاتے ہیں؟
کیا جمہوریت کی آزادی وہاں پہ اتنی ہے کہ اپنی ہی عوام اپنے ہی املاک کو نقصان پہنچائے؟ تو یہ ساری باتیں ہم ڈسکس کریں گے۔ جہانزیب صاحب آپ کا پھر سے شکریہ۔ آپ کیا کہتے ہیں جہانزیب صاحب، جمہوریت اگرچہ ہمیں آزادی دیتی ہے لیکن اس آزادی کی آڑ میں ہم اس حد تک جا سکتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نقصان کریں؟ کیونکہ اگر عمارت جل جاتی ہے تو ریاست حکومت جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں اس کو اپنے پیسوں سے نہیں بلکہ ہم سے ٹیکس لے کے دوبارہ اس کو بنا لیتی ہے۔ تو یہ نقصان ہم کس کا کر رہے ہیں؟ ریاست کا کر رہے ہیں یا اپنا کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے عبداللہ آپ کا بڑا اچھا سوال کہ جمہوریت میں معاشرے کیسے آزاد ہوتے ہیں اور معاشروں کا کردار کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ ہمارے ملک جب ہم ایک جمہوری ملک کہلاتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جمہوریت کو گراؤنڈ لیول پہ نافذ کریں اور نظر بھی آنی چاہیے ہماری جمہوریت۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان میں آیا کوئی ایسا قانون موجود ہے کہ جو دھرنوں کی تشریح کرے؟ اگر کسی بندے نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ہے تو اس کے لیے قواعد و ضوابط کیا ہے؟ جی بہترین۔ کیا پاکستان کے قانون میں کوئی شک موجود ہے کہ اگر آپ کسی حکومت وقت کے کسی قانون سے متفق نہیں ہیں اور اس کے لیے آپ اپنے احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں تو آپ کو کتنے لوگوں کا احتجاج ریکارڈ کروانا ہوگا؟ آپ کے ساتھ کتنی پبلک ہو تو حکومت اس احتجاج کو آپ کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ قانون واپس لے سکتی ہے؟ اور اس کے لیے آپ کے کیا قواعد و ضوابط ہونے چاہیے؟ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ جیسے اپنے بتایا اسپین سے بھی ہیں کوئی ساتھی، تو جب ہم یورپی معاشرے کو دیکھتے ہیں یا ہم مغربی کلچر کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بھی دھرنے ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، بڑے بڑے احتجاج ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ، ملین مارچ وہاں پہ ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا۔ تو نہ سڑکیں بند ہوتی ہیں، نہ کوئی سرکاری املاک کو نقصان پہنچتا ہے، نہ تجارت متاثر ہوتی ہے۔ اس میں بہت سارے پہلو ہیں ہمیں جن پہ ڈیٹیل بات کرنی ہوگی۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ یہ لوگ جو پاکستانی ہیں وہ پاکستانی اداروں کے یا سیکیورٹی اداروں کے خلاف یا سیکیورٹی اہلکاروں کے خلاف کیسے برسر پیکار آ جاتے ہیں، انہیں مارنے کے لیے کیسے دوڑتے ہیں۔ دیکھیں اگر میں کوئی دھرنے میں شرکت کرتا ہوں تو میرے ذہن میں پہلے یہ ہوگا کہ میرا بھائی بھی پولیس میں ہے، میرا بھائی فوج میں ہے، میرا ساتھی فوج میں ہوگا، میرا ساتھی پولیس میں ہوگا، ہمارے کسی گھر کے فرد کا تعلق جو ہے پولیس یا فوج سے ہے، تو میں ان اداروں پہ چڑھائی کرنے سے پہلے ضرور سوچوں گا کہ کیا میرا بھائی بھی کسی ایسی سچویشن سے گزر رہا ہوگا۔ اب پھر دوسرا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارے علماء کرام یا جو لوگ لیڈ کر رہے ہوتے ہیں دھرنے کو، ان کے خلاف ایک ایسی کارروائی کی جائے کہ وہ نیکسٹ ٹائم انہیں ایک دفعہ کسی ایک کو عبرت کا نشان بنایا جائے کہ نیکسٹ جو بھی دھرنا ہو اس میں لوگ اس بات کا خیال رکھیں کہ سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا یا سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت جو ہے وہ 150 سے زائد یا 200 زائد سیکیورٹی اہلکار زخمی پڑے ہوئے ہیں مختلف اسپتالوں میں۔ کسی کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کی آنکھ نکل گئی ہے، کسی کا بازو ٹوٹا ہوا ہے، کسی کی کمر کی میری بات سنیں، کسی کی کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہاں پہ ریاست کی جو رٹ ہے وہ کہاں نظر آتی ہے آپ کو؟ آپ کہتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کوئی وزیر ان لوگوں کی آزادی کے لیے گیا ہے؟ کیا ہمارے پاس ہم نے تفریق کرنی ہے کہ یہ اچھا شہید ہے یہ برا شہید ہے؟ ہم ایک کیپٹن کی شہادت پہ پورا ملک جو ہے وہ افسوس کے عالم سے گزرتا ہے، اظہار کرتا ہے، اظہار ہمدردی کرتا ہے۔ تو ایک پولیس والا جو ملک کے قانون کی عملداری کے لیے اپنی آنکھ ضائع کرواتا ہے، کیا ہمارے لیے کسی کے قابل تعریف ہونا یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے تو پھر ہم اس کی تعریف کریں گے؟ اب ہم نے دیکھا کہ پشاور یونیورسٹی میں حملہ ہوا، اٹیک ہوتا ہے، وہاں پہ 7 طالب علم شہید ہو جاتے ہیں، 7 ماؤں کی گودیں اجڑ گئی ہیں۔ ہم اتنے سفاک اور ظالم لوگ ہیں۔ یہ 1 دسمبر کو واقعہ ہوتا ہے، ہمارے سامنے 16 دسمبر کا واقعہ آج تک نہیں بھولتا وہ وقت۔ وہ جب ذہن میں آتا ہے تو یقین مانیں کہ عجیب سی کیفیت ہر انسان کی بحیثیت پاکستانی ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے لاشوں میں تفریق کر لیا ہے کہ وہاں 150 بچہ شہید ہوا تھا تو یہ 7 ہوئے تو شاید ہم نے ان پہ افسوس نہیں کرنا۔ کیا وہی ملک گیر احتجاج ہمیں دیکھنے کو ملا کہ جو وہ 150 بچے کی دفعہ ہوا تھا؟
کیا ہماری شفافیت اس حد تک ہمارے اندر سرایت کر گئی ہے کہ ہمیں اب بھی وہ 150 بچوں کی لاشیں چاہیے تھی، تب ہم افسوس کرتے، تب ہم اپنے فیس بک پہ سوشل میڈیا پہ وہ اپنی ڈی پی کاریاں کرتے، تب ہم اظہار کرتے، تب ہم اس پہ شعر و شاعری کرتے، تب ہم نو اقنا ہوتے. صورتحال اس حد تک پہنچنے کی، یہ صورتحال دیکھیں، یہ میں بات کروں مجموعی معاشرتی صورتحال کی بات کروں کہ ہم اپنے ٹاپک سے تھوڑے سے الگ ہوئے ہیں کہ مجموعی معاشرتی صورتحال یہ ہے کہ ہم نے معاشرے کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ہم نے معاشرے کو قانون سازی دینی ہے. جو قانون حرکت میں آتا ہے 150 بچوں کے لیے ہم ضرب عضب لانچ کرتے ہیں، وہی قانون یہاں پہ 7 بچوں کے لیے بھی حرکت میں آنا چاہیے تھا. جو قانون ہر اس شخص کے لیے آتا ہے کہ وہ جو چوک میں کھڑے فوجی یا سپاہی کو تھپڑ مارتا ہے، وہی قانون یہ دھرنے والوں کے خلاف بھی لاگو ہونا چاہیے، ان کے خلاف بھی وہی قانون برسر پیکار آنا چاہیے. اسی قانون کے تحت ان کو بھی سزا دینی چاہیے. اس میں تفریق نہ کی جائے. ہمارے پاس سی سی ٹی وی کیمراز لگے ہوئے ہیں. اب اسلام آباد میں جہاں پہ یہ دھرنا ہو رہا تھا عبداللہ، وہاں پہ وہ ہم نے سیف سٹی کے نام پہ اربوں روپے جھونک دیے ہیں، وہ ہمارے کیمرے توڑ کے چلے جاتے ہیں. ہم نے یہاں اسی فورم پہ بیٹھ کے ہم نے بات کی کہ ہم یہ تو ایک عمل کا رد عمل تھا، لیکن آپ دیکھیں صورتحال یہ تھی، اگر ریاست نے وہی معاملہ حل کیا کچھ دیر بعد، ٹھیک ہے، افہام و تفہیم کے ذریعے، اگر یہی کچھ وہ چند دن پہلے کر لیتی تو یہاں تک نوبت نہ پہنچتی. اس میں یہ تھا کہ یہ اشتعال جو آیا ہے، یہ جو دیگ ابلی ہے، اس کے ابلنے سے پہلے ریاست اگر اپنا عمل کر لیتی تو وہ ٹھیک تھا. پھر اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ ریاست کی ذمہ داری تھی، اور میں سمجھتا ہوں ان کی کچھ مجبوریاں تھیں. اب دیکھیں نا، 2000 بندہ لے کے خادم حسین رضوی صاحب اسلام آباد چوک پہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. اب خادم حسین رضوی کے ساتھ 2000 بندہ ہے، کل کوئی اور سیکٹ کا بندہ، کسی اور مذہب فرقے کا بندہ، میں فار ایگزامپل اہل تشیع وہاں چلا جاتا ہے کوئی، وہ 2000 بندہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سیدنا عمر فاروق کا نام نکالو نصابوں سے، تو پھر ہمارے پاس کیا رائے ہوگی؟ یہ ہوا ہے نا، اس سے پہلے تعلیم القرآن کا جو مسئلہ ہوا ہے، یعنی کئی بار ہمارے سامنے ایسے مسائل آئے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں بار بار حکومت اس طرح کی یعنی مواقع کیوں فراہم کرتی ہے؟ کیونکہ دیکھیں اب جمہوری معاشرے کی آپ بات کرتے ہیں نا، جمہوری معاشرہ تو ہمارا اسی وقت کھل کے سامنے آ گیا جب وہاں پہ میجر جنرل فیاض احمد حمید نے سگنیچر کیے، آرمی چیف کا نام لکھا گیا. ہماری جمہوریت پسندوں سے تو وہ اٹھے ہی نہیں ہیں، وہ جمہوریت پسندوں سے تو وہ نکل کے نہیں جا سکے. پھر آرمی چیف بیچ میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی استعفیٰ دے دیا جائے. جمہوریت کا ہماری پول کھل جاتا ہے وہیں پہ کہ ہمارے جمہوری ادارے ہر طرف سے ناکام، ہر طرف سے ناکامی سمیٹنے کے بعد اب ان کی حالت یہ ہوگی کہ اندرونی چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بھی آرمی مداخلت کرے گی. آرمی کی مداخلت سے معاملات ختم ہوں گے. جو عوام میں نا، عوام کی جو رائے ہے یا عوام کی جو سوچ ہے حکومت کے معاملات کے بارے میں، وہ بڑی ایک تذبذب کا شکار ہے. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہماری حکومت ہمارے ساتھ ہر وقت دھوکہ دہی میں ملوث رہتی ہے، ہمارے جو لیڈران ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں ہمارے ساتھ، عوام کے ساتھ، عوام کے حقوق غصب کرنے والے لوگ ہیں. اگر کوئی ادارہ پاکستان میں ہے جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے یا پاکستانیوں کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ پاک آرمی ہے. اور پاک آرمی پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار نہیں کرتے لوگ، اور ان پہ یقین کی یہ حد ہے کہ پورا ملک بند ہے، 50 ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے ملک کو روزانہ کی بنیاد پہ، اور آرمی بیچ میں آتی ہے اور وہ معاملہ حل کر کے آدھے گھنٹے میں 2 گھنٹے میں معاملہ سالو کر کے چلے جاتے ہیں. یہ حکومت، اگر آپ کا جو سوال تھا کہ یہ حکومت پہلے کر سکتی تھی، حکومت جب یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور جب اس پہ انہوں نے ایک ایجنسیوں کی ایک رائے ہوتی ہے، وہ حکومت کو بتا دیتی ہیں کہ اس پہ اتنا بڑا طوفان اٹھنے والا ہے، اس طوفان کو اٹھنے سے پہلے اگر وہ روک دیتے اور زاہد احمد صاحب کا استعفیٰ لے لیتے تو بہترین حل تھا. ادروائز اب یہ دھرنے کے بعد جو زاہد احمد صاحب کا استعفیٰ لیا ہے، یہ میں سمجھوں کہ حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا گیا تھا اور حکومت اپنی یہی سوال خاکوانی صاحب سے کرتے ہیں. جی ضرور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ عامر صاحب، آپ نے شرکت کی. عامر صاحب، ہمارے پاکستان میں دھرنا کلچر، احتجاج، یہ ایک عرصے سے چلتا آ رہا ہے اور اس میں ہمیں پریشانیاں بھی ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے مقاصد کے لیے، چاہے وہ سیاسی ہوں، کچھ پھر اسلامی اقدار کی پاسداری کے لیے لوگ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. سر، وہ ٹھیک ہے، ایک جمہوری ملک کا عوامی ایک حق ہے، لیکن اس کی آڑ میں جو ہماری قومی املاک کو نقصان پہنچتا ہے، ہمارے سیکیورٹی ادارے اس سے متاثر ہوتے ہیں، ہمارے یعنی عوام کے اندر بہت ساری جانیں ضائع ہوتی ہے، بہت سارے بچے یتیم ہوتے ہیں، بہت ساری ماؤں کی گودیں اجڑ جاتی ہیں. سر، اس سب میں آپ کیا سمجھتے ہیں ذمہ داری کس کی ہے؟ یعنی ہم عوام جمہوریت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، یا
ریاست عوام کے جذبات مشتعل کر رہی ہے، تو آپ کس کے اوپر ذمہ داری ڈالیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت میں یا جمہوری نظام میں یا کسی جمہوری ملک میں پرامن احتجاج کی بالکل اجازت ہوتی ہے اور وہ حق ہے، لیکن وہ احتجاج ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تمام ایک جو پورا معاشرے کو، سوسائٹی کو مفلوج کر کے رکھ دیا جائے۔ ایسا کوئی حق نہیں ملتا دنیا میں، کہیں پہ بھی کسی کو ایسا حق نہیں دیا جاتا۔ تو یہ جو ہمارے ہاں جو دھرنے ہوئے ہیں خاص طور پہ جو 3-4 سالوں میں، چاہے اس میں عمران خان کے دھرنے ہوں، چاہے اس کے بعد کے دوسری پارٹی کے دھرنے ہوں یا مذہبی دھرنے ہوں، تو اصولی طور پہ تو ان میں کسی کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ میری یعنی جو ناچیز رائے میں کسی قسم کے شرعی، قانونی، اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ کوئی ان کو احتجاج، یعنی یہ کہہ کہ ان کو ہم ایک لائسنس دے رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں کہ جی کہ احتجاج کا حق ہوتا ہے۔ احتجاج کا جو حق ہوتا ہے جمہوریت میں، وہ اب اس وقت تک وہ ہوتا ہے جس سے دوسرے لوگ متاثر نہ ہوں، تو اس کے اور مختلف طریقے ہوتے ہیں، پوری دنیا میں اس کو طریقے استعمال کی جاتے ہیں۔ اس قسم کا احتجاج پہلی بات ہوئی ہے۔ اصولی طور پہ کوئی کسی ایک گروہ، فرد، تنظیم، افراد کو یا تنظیم کو یا پارٹی کو یہ حق نہیں کہ سڑکوں پہ قبضہ کر دیں، سڑکوں کو راستہ روک دیں، ایمبولینسوں کو نہ جانے دیں اور عوام کو دیرن کر دیں۔ بالکل ہی کوئی حق حاصل نہیں ہے اس کا۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے جو مطالبات یا ایشوز سے جتنے بھی اہم ہوں، بڑے ہوں، اس کا بھی جو طریقہ کار ہے وہ ایک قانونی اور اخلاقی تقاضے اس میں وائلیٹ نہیں ہو جاتے، یعنی وہ ان کو ایک طرف نہیں رکھا جا سکتا۔ اہم سے اہم ترین ایشو میں بھی اب آپ دیکھیں جہاد سے بڑا کون سا یعنی کام ہو سکتا ہے، لیکن جہاد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باقاعدہ ایک پورا ایک کوڈ آف ایتھکس دیا کہ بھئی اس میں کس کے خلاف کارروائی کرنی ہے، بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھے لوگوں کو، یہاں تک کہ پھلدار درختوں تک کو نقصان نہیں پہنچانا۔ یعنی جہاد جیسے جس میں فرضیت کی ظاہر انتہا ہے بالکل چیزوں کی، اور اس میں سروائیول کا بالکل معاملہ ہوتا ہے بعض اوقات، اس میں بھی یہ حق حاصل نہیں ہے کسی کو کہ وہ جو اخلاقی ضابطے ہیں، جو قانون ضابطے ہیں، ان کو وائلیٹ کر کے ہٹا دیں۔ تو یہ تو پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہوگی۔ تیسرا، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ریاست کی بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک جائز ایشو ہے، اس پہ غیر ضروری طور پہ لٹکایا جاتا ہے، غیر ضروری طور پہ کٹ حجتی سے، کٹ بیسی سے کام لیا جاتا ہے اور معاملہ بگاڑا جاتا ہے، اور لیکن سیاسی جماعتوں پر یا مختلف تنظیمیں، گروہوں پر بھی پوری طرح اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر ہر چیز گرم برم کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم لوگوں کی ویسے تربیت بھی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں عام لوگ محلوں میں بھی، آپ گلی محلوں میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ معاملات جو ہے نا ٹھیک نہیں ہوتے اور بے ترتیب ہوتے ہیں۔ جی عامر صاحب، تو ایسی صورتحال جب ہمارے سامنے ہو، بار بار ہم جی عامر صاحب بار بار ہم ایسی صورتحال دیکھ رہے ہیں، یعنی جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا کہ 3-4 سال سے ان دھرنوں میں اور احتجاجوں میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور اب لوگ یعنی چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں، دھرنے دے دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ جو حالیہ دھرنا دیا گیا یہ مسئلہ بہت بڑا تھا، لیکن اس سے قبل ہم دیکھتے ہیں کئی دنوں سے لوگوں نے یہاں پہ دھرنے دیے اسلام آباد میں۔ تو سر، ریاست کو اس حوالے سے کیا قانون سازی کرنی چاہیے تاکہ پھر آئندہ کے لیے ہم اس طرح کی صورتحال قانون سازی جو بھی ہو تو اس کا کون سا احترام کیا جاتا ہے قوانین کا؟ اب چلو یہ تو مذہبی ایشو تھا نا۔ اب میں لاہور میں رہتا ہوں، لاہور میں ہم آئے دن دیکھتے ہیں کسانوں کا احتجاج دیکھتے ہیں، وہاں پہ انہیں پتا ہے کہ بھئی یہ چیری کراس خاص طور لاہور کا بہت ہی اہم اور مصروف چوک ہے، انہیں پتا ہے کہ اگر یہ روک دیا جائے یا مال روڈ کو اگر بلاک کر دیا جائے تو پورے شہر کی ٹریفک گرم برہم ہو جائے گی۔ وہ لوگ کرتے ہیں، کبھی کلرک احتجاج کر رہے ہیں، کبھی نرسوں کا مظاہرہ ہو رہا ہوتا ہے، کبھی ڈاکٹروں کا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسانوں کا ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کسی اور کا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس پہ قانون بنے ہوئے ہیں، ان کو روکا گیا ہے، ان کو منع کیا گیا ہے، ان کی اجازت نہیں ہے کہ قانون کا احترام نہیں کیا جاتا۔ تو میرا خیال ہے کہ اسٹیٹ کو بھی اس میں اپنی اتھارٹی اپنی شو کرنی چاہیے، اپنی قوت نافذہ کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ ریاستی اداروں کی اور ریاست کی ان کی اپنی جو ایک مورل کریڈیبلٹی ہے نا وہ بہتر ہونی چاہیے، کیونکہ کریڈیبلٹی نہیں ہے حکومت کی۔ لوگ جانتے ہیں کہ حکومتیں وعدے کرتی ہیں اور بعد باتوں سے پیچھے ہٹ جاتی ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ بھئی یہ جب تک ہم بہت سڑکوں میں نکل کے مظاہرے نہیں کریں گے، مطلب ڈاکٹر جانتے ہیں جب تک وہ ایمرجنسی بند نہیں کریں گے، آؤٹ ڈور بند نہیں کریں گے اور سڑکوں میں نہیں آ جائیں گے
اس وقت تک ان سے کوئی بات مانی نہیں جائے گی. عامر ایسا صاحب نہیں یہاں ہونا پہ ایک چاہیے نا. سوال جو معاملہ ہو اس کو جی. عوام تفہیم سے حل ہونا چاہیے. یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کو کیوں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ دھرنا دے کے بیٹھے اور اپنے حقوق مانگے. اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال یہ دیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے دنوں 1 دسمبر کو واقعہ ہوتا ہے پشاور یونیورسٹی میں 7 طالب علم شہید ہو جاتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ 3 سال پہلے اسی طرح دسمبر میں 150 طالب علم شہید کر دیے جاتے ہیں. ملک گیر احتجاج ہوتا ہے, پورے ملک میں ایک دکھ کی کیفیت ہوتی ہے. پاک آرمی کا ایک نوجوان کسی جگہ شہید ہو جاتا ہے یا پولیس کی گاڑی پہ اٹیک ہوتا ہے تو پورے ملک میں سوگ کی فضا ہوتی ہے. لیکن 5 پولیس اہلکار شہید ہو جاتے ہیں, کئیوں کی آنکھیں نکال لی جاتی ہیں, بازو توڑ دیے جاتے ہیں, ٹانگیں توڑ دی جاتی ہیں, تو ان کے لیے کوئی آواز بلند کرتا نظر نہیں آیا. تو کیا ہم نے یہ شہادت کے بھی رتبے عوامی طور پہ ڈیسائیڈ کر لیے کہ یہ اچھا شہید ہے, یہ برا شہید ہے, اس کے لیے ہم نے نکلنا ہے, اس کے لیے نہیں نکلنا؟ اب وہ کل جو زخمی ہیں 200 زخمی ہیں وہ سڑکوں پہ نکل آئے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دیکھیں جس ایشو پہ بات کر رہے ہیں اس ایشو سے تو اس کا تعلق نہیں ہے. یہ تو سڑکوں پہ آپ احتجاج کی یا دھرنوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں, اور پولیس یا میرا نہیں خیال کہ ویسے کہ فوج کے شہید یا پولیس کے شہید میں کوئی فرق ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ ہم نے تو دیکھا ہے, اگر آپ سوشل میڈیا پہ ظاہر آپ لوگ بھی ہوں گے دیکھتے ہوں گے کہ ایسے لوگ بھی بدبخت موجود ہیں جو فوجی جوان شہید ہو, جو فوجی افسر شہید ہو, ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور بلکہ بعض لوگ تو ان کو یہ افسوس ہوتا ہے کہ غم کھایا جا رہا تھا کہیں کہ پاک فوج کے شہیدوں کو یہ والے سے لوگوں میں ہمدردی کی پیدا ہو رہی ہے, اور بعض اوقات وہ اس وجہ سے بھی کسی پولیس والے کی بات کرتے ہیں. نہیں چلیں سر, وہ سر اب پولیس ہو یا فوج ہو, سارے ہمارے اپنے کون سے پرائے ہیں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ جو 200 زخمی ہوئے ہیں انہیں کوئی وزیر دیکھنے نہیں گیا یا کوئی ایسا ادارہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا یا عوامی طور پہ ان کے ساتھ کوئی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا گیا, تو کل وہ اپنے حقوق کے لیے نکل آئیں گے. تو کیوں ہم یہ حکومت مجبور کیوں کرتی ہے لوگوں کو احتجاج کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے, حکومت کے بہت سے بعض معاملات میں مس ہینڈلنگ ہوتی ہے یقیناً, اور وہ نہیں ہونی چاہیے, اور بیسیکلی بیڈ گورننس ہی ہے. اگر وہ گڈ گورننس ہو, معاملات صحیح, اصل میں پہلے مرحلے پہ معاملات ٹھیک حل ہو سکتے ہیں, وہاں پہ نہیں کیے جاتے, وہ بگاڑے جاتے ہیں, اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم اس کو بارگین کریں یا لٹکائیں, تو وہ بعض اوقات دوسرے تیسرے چوتھے مرحلے پہ چلی جاتی ہیں, اور ایسی جگہ پہ چلی جاتی ہیں کہ حل نکلنا ہی ممکن نہیں ہوتا. یہ بات ٹھیک ہے کہ حکومت کو زیادہ اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. حکومت کی ذمہ داری حکمرانوں پہ زیادہ عائد ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے یہ مسئلوں کا حل نکالنا ہوتا ہے. عوام کی بھی تربیت بھی ہونی چاہیے, ہمارے میرے خیال میں مذہبی لوگوں کو بھی اور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, سیاسی جماعتوں کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ جگہ مخصوص کر دی جائیں, مطلب اسلام آباد میں لوگوں کے احتجاج کے لیے گراؤنڈ ایک مختص کر دیا جائے, لاہور میں کر دیا جائے, ہائیڈ پارک آپ جانتے ہیں کہ لندن میں وہاں پہ ہے, اور انڈیا میں دلی میں بھی انہوں نے احتجاج کے لیے نظارے کا جو احتجاج تھا اس میں انہوں نے جگہ مختص کر دی تھی, اور ان کا بالکل اطاعت نہیں کیا تھا, اور وہ کافی لمبا عرصہ ان کو دھرنا چلتا رہا, اور کئی ہفتوں مہینوں تک چلا. تو یہ اس طرح کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ بات ان کو چاہیے تو اس میں میڈیا کوریج ہوتی ہے, سڑکوں میں آتے ہی میڈیا کوریج کے لیے میڈیا کور کرے گا اور ان کی بات آگے تک پھیلے گی, تو وہ اس طرح کا بھی حل نکالنا چاہیے. چلیں جی عامر صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی, افہام و تفہیم سے پہلے جس طرح عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے, جہانزیب صاحب میرا تو یہ خیال ہے کہ حکومت جب معاملہ اس حد تک لٹکائے کہ انتشار پھیل جائے تو اس میں ریاست کی تو ذمہ داری ہے. لیکن یہاں پہ ایک چیز اور ہے کہ دھرنا چاہے وہ سیاسی جماعت کا ہو اپنے سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے, یا مذہبی جماعت کا ہو اسلامی اقدار کی پاسداری کے لیے, اس میں استعمال تو عوام ہی ہوتی ہے نا. لیڈر نے تو اپنے لیے ایک کنٹینر میں ایک سٹیج بنایا ہوا ہے, پولیس آ گئی, کنٹینر سٹارٹ ہو گیا, چلا گیا وہاں سے. لیکن جو لوگ مر رہے ہیں ابھی مثلا اس دھرنے میں, جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا, ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ خاص کر چلیں پولیس زخمی ہو گئی, پولیس وہ مجبور تھی, اس کو حکم ملا تھا, اس کی نوکری کا مسئلہ تھا. میں بات کر رہا ہوں جو تو سیکورٹی اداروں کے لوگ تھے وہ تو جو شہید ہوئے ان کی تو پینشنیں وغیرہ ہیں, پھر کچھ نہ کچھ سرکاری طور پہ ان کو مل جائے گا. اب جو تھے پرائیویٹ, جو عوام تھے, ریاست کا جو چوتھا ستون تھا, اس میں جو شہادتیں ہوئی ہیں, جو نوجوان بچے شہید ہوئے ہیں, ان کو کیا ملا؟ ان کو یہ ملا کہ دھرنے کے جب ایگریمنٹ کیا گیا تھا ان کا نام وہاں پہ شامل نہیں تھا, ان کو بس یہی ملا ہے. اور یہ عوام کے لیے ایک میسج ہے کہ یہ لوگ مفاد پرست لوگ ہیں, ان کے پیچھے ہم وہ چیز ہمارے سامنے بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ حقیقت کھل کے سامنے نہیں آتی, حقیقت بعد میں کھل کے سامنے آتی ہے. پھر جب کوئی تاریخ دان اٹھتا ہے وہ تاریخ لکھتا ہے, تو
تاریخ کے اوراق پہ وہ لکھ چھوڑتا لیکن ہے کہ اس کیا میں بھی ہوا تھا۔ عوام کا تو اتنا قصور نہیں ہے، کیونکہ عوام جس جذبے کے ساتھ نکلی ہے اس کی تو ہم عوامی جذبے کو لاکھوں سلام۔ ہم اپنے اس فورم پہ بیٹھ کے آگے بھی ہم نے خادم حسین رضوی کے ہم نے یہ کہا کہ وہ اپنی زبان کو اختیار دیں، اور باقی جو ان کا مشن ہے اس کے تو ساتھ ہم کھڑے ہیں، وہ تو کوئی بھی پاکستانی ہے کھڑا ہے۔ انہوں نے اس دھرنے کی وجہ سے، میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں، اس دھرنے کی وجہ سے یہ جو مشن تھا قادیانیوں کا وہ تقریباً 10 20 35 سال پیچھے گیا ہے۔ کسی حکمران کو آئندہ جرأت نہیں ہوگی قانون ختم نبوت کے ساتھ کھیلنے کی۔ یہ معاملات جو تھے یہ اس دھرنے کا ہمیں فوائد ہوئے ہیں، لیکن جو نقصان ہوا ہے وہ ریاست کی کمزوری کھل کے سامنے آئی ہے، اور عوامی کمزوری بھی سامنے آئی۔ جیسے ابھی عامر صاحب نے بھی بات کی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پروگرام کے شروع میں آپ کو پہلے سوال کے جواب میں میں نے کہا تھا کہ عوامی تربیت بڑی ضروری ہے، عوام کو شعور دیا جائے، اور پھر عوام کو اس کوڈ آف کنڈکٹ بتا دیے جائیں کہ ہر بندے نے احتجاج کرنا ہے، اور جمہوری معاشرتوں میں احتجاج ایک ہیلدی ایکٹیویٹی سمجھی جاتی ہے، صحت مندانہ کارروائی سمجھی جاتی ہے۔ اس میں کم از کم عوام میں یہ شعور بیدار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ حکمرانوں سے اپنا حق مانگ رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ اب پاکستانی دیکھیں نا 20 کروڑ 21 کروڑ کا ملک ہے، اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ جو کمیٹی بنی تھی 34 رکنی کمیٹی تھی، اس میں 8 پی 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 کے رکن تھے، 5 پی ٹی آئی کے تھے، 4 جے یو آئی کے تھے، 2 فاٹا کے تھے، 2 ایم کیو کے، باقی وہ سارے حکمران جماعت کے کارکنان تھے۔ اب یہ 34 بندوں کو کیسے یہ حق ملا کہ وہ ہمارے جو عوام پہ 21 کروڑ عوام پہ کیسا قانون وہ تھوپ دیں جس کی وہ ان کے جذبات مشتعل ہوں، جسے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو پھر عوام باہر نکلی، عوام کا فیصلہ منوا لیا گیا، عوام نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں عوام نے اپنا فیصلہ منوایا ہے وہاں پہ عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ میٹرو بھی عوام کی ہے، پولیس بھی عوام کی ہے، املاک بھی عوام کی ہیں، گاڑیاں بھی عوام کی ہیں۔ نہ ہم نے پولیس کا نقصان پہنچایا ہے، نہ ہم نے میٹرو توڑ کے کوئی حکومت پنجاب کو نقصان پہنچایا ہے، نہ ہم نے اسلام آباد کے راستے بند کر کے حکومت اسلام آباد کے وفاق کو نقصان پہنچایا ہے۔ جتنا بھی نقصان ہوا ہے میرا اور آپ کا اور ہر پاکستانی کا ہوا ہے۔ یہ جب بات ہمارے ذہن میں آ جائے گی نا کہ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو املاک ہیں، یہ میری اور آپ کی اتنی ہیں جیسے ان میں بیٹھا ہوا بندہ چلا رہا ہے، وہ اس نے بیٹھ کے چلانا ہے، 5 سال اس کے پاس ہے، کل نہیں ہوگی، یہ عوام ریاست کی امانت ہے اس کے پاس، پھر واپس امانت کے ہمارے خون پہ ریاست کے پاس چلی جائے گی یہ چیزیں۔ تو ہمیں یہ شعور بیدار کرنا ہے، وہ جیسے عامر صاحب نے بھی کہا کہ لوگوں کی تربیت کرنی ہے۔ اب لوگوں کی جب تربیت ہو جائے گی، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے حقوق کیا ہیں، حقوق کی جنگ ہم نے کیسے لڑنی ہے، اور ہم نے اپنے آپ اور اپنے ملک کے لیے ہم نے دیکھیں نا، ہم قانون میں ترمیم کے لیے نکلے تھے۔ کیوں ترمیم ہم نے مانگی؟ کہ ہماری آنے والی نسلوں تک ختم نبوت کا قانون ایز اٹ از پہنچے، اور کسی صفاق کی جرت نہ ہو کہ وہ قانون ختم نبوت کے ساتھ کھیل سکے۔ کیوں؟ یہ پاکستانی عوام کا حق ہے، یہ پاکستانی عوام کی رائے ہے، یہ پاکستانی عوام کا فیصلہ ہے۔ اب جب یہ ایک سوچ پیدا ہوگی، ہم نے اس سوچ پہ امپلیمنٹ کیا، ہم اپنی سوچ پہ اپنا اس پہ فیصلہ صادر کروایا، وہیں پہ یہ عوام میں سوچ بیدار کرنے کی ضرورت ہے، اور میڈیا کو سوچ بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں جیسے کہ خادم حسین رضوی کے دھرنے کو شروع میں میڈیا نے کوریج نہیں دی، اسی طرح ممتاز قادری کے جنازے کو میڈیا نے کوریج نہیں دی۔ میڈیا کے لیے بھی کوڈ آف کنڈکٹ ہونے چاہیے۔ اب سار عالم صاحب اپنی ڈگریاں جو ہیں وہ ٹویٹر اور سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں کہ میں نے ہارورڈ یونیورسٹی سے یہ اپنی جرنلزم کی ڈگریاں لی ہوئی ہیں، تو برائے مہربانی انہیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے میڈیا کا۔ ایک طرف آپ 10 بندوں کا احتجاج کوئٹہ میں ہوتا ہے، وہ دکھا دیتے ہیں، وہ لاشیں رکھ کے سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں، وہ دکھا دیتے ہیں۔ دوسری طرف پورا ملک نکل آتا ہے، کمیٹی چوک تک، لیاقت باغ تک راستے بند ہوتے ہیں، ادھر سے صدر تک راستے بند ہوتے ہیں، لاکھوں لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے، آپ اس کو کوریج نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ دوسری 2000 بندہ احتجاج کے لیے نکلا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں دکھاتے۔ 5-6 سوشل میڈیا کی آنٹیاں نکل آتی ہیں موم بتیاں ہاتھوں میں اٹھا کے، وہ آپ دکھا دیتے ہیں۔ جی بالکل، تو جب تک یہ عوام میں ایک بدلے کی پھر آگ سلگتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے، ہماری آواز نہیں پہنچائی جا رہی۔ لیکن جبکہ آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو پتہ ہے، خبر 5 سیکنڈ میں وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ تو یہ جب عوامی سطح میں یہ شعور بیدار ہونا شروع ہو جائے کہ یہ ادارہ ہمارے ساتھ ناانصافی کرتا ہے۔ اب دیکھیں پولیس کا امیج کیوں خراب ہے عوام میں، اور فوج کا کیوں بہتر ہے؟
پولیس براہ راست عوام سے ڈیل کرتی ہے، اور عوام کے ذہن میں اکثریت بشمول میرے اور آپ کے بھی، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والے جو ہیں یہ ہمارے حقوق غصب کرتے ہیں، یہ ہم سے رشوت طلب کرتے ہیں، یہ ہم سے نفرت اور حقارت سے پیش آتے ہیں، اور پھر جب کسی وہ عوامی موب کے سامنے آتے ہیں تو عوام ان پہ اپنا ریئیکشن دیتی ہے۔ یہ خالی یہ نہیں ہوتا کہ یہ ڈرنے کے دوران جو ہے پولیس کے خلاف کوئی مخصوص نفرت جاگتی ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی زندگی کے معاملے میں آپ کو تھانے کچہری کا اگر سامنا کرنا پڑ جائے تو پولیس والے وہاں پہ ڈومینیٹڈ ہوتے ہیں، اس معاشرے میں، اس جگہ پہ، تھانے میں، کچہری میں، وہ آپ کے ساتھ انتہائی بدتمیزی اور بے رخی سے سامنے پیش آتے ہیں۔ جب یہ بدتمیزی اور بے رخی جب عوام کے پاس جب اس کا جواب دینے کا موقع آتا ہے تو عوام اپنا اظہار کرتے ہیں اور اپنے غصے کا اظہار کرتے ہیں اور انتقام۔ اب دیکھیں نا، ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ آپ نے شاید دیکھی ہو کہ ہجوم آ رہا ہے آگے سے، بہت بڑا کوئی ہجوم ہے، اس آگے 2 رینجر کے اہلکار کھڑے ہیں، وہ انہیں روک لیتے ہیں، وہ انہیں کھڑا کر لیتے ہیں، وہ نہیں رکتے، وہ بدتمیزی پہ اترتے ہیں، وہ رینجر والا اپنا ڈنڈا نکالتا ہے، وہ مارنا شروع کرتا ہے، سارے بھاگ جاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں رینجر سے یا فوج کی وردی سے، ان کا ایک خوف ہے۔ پولیس کی وردی سے وہ ڈرتے نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے یہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ انسان کسی جگہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں پولیس میں اچھے افسران بھی ہیں، ایماندار افسران بھی ہیں، یعنی خود کو انہوں نے وہ بد سے بدنام برا ایک لیبل چسپاں ہو گیا نا پوری پولیس پہ کہ یہ بدنام ادارہ ہے۔ تو وہ جو نفرت آپ دیکھتے ہیں نا دھرنوں کے دوران پولیس والوں کے خلاف، وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ وقتی طور پہ پیدا ہوئی ہوتی ہے، وہ ہمارا اجتماعی رویہ ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو جیسے عامر صاحب نے بات کی، میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ عوامی سطح پہ شعور بیدار ہونا چاہیے، ریاست کو عوامی جذبات کا احترام کرنا چاہیے، عوامی جذبات کا احترام کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیں۔ جیسے یہ چیز اب کیونکہ ہمارے نصاب میں یہ چیز شامل کر دیں کہ آپ نے کسی سرکاری املاک کو نقصان نہیں پہنچانا، یہ ہماری، یہ ریاست کی چیزیں نہیں ہوتی، یہ آپ کی چیزیں ہیں، تاکہ جو بچہ اسکول سے نکل کے کالج یونیورسٹی تک پہنچتا ہے، پھر جب وہ معاشرے کا اچھا شہری بنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات ہو اور اس میں اپنی اس چیز کو جو ہے نا، اب دیکھیں چھوٹا بچہ ہوتا ہے جس گھر میں وہ پرورش پاتا ہے، اس گھر کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ انہیں کہنا شروع کرتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ میری گاڑی ہے، یہ میرا پین ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز۔ اس طرح جب ہم اسکول سے بچوں کو اس ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیں گے یہ پولیس آپ کی ہے، یہ میٹرو آپ کی ہے، یہ سڑکیں آپ کی ہیں، یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ کا گھر ہے، تو اس کی ہر ایک چیز سے وہ بچے حفاظت کریں گے، اس سے محبت کریں گے، اس سے پیار کریں گے، اور جب وہ معاشرے کے بڑے شہری بن جائیں گے تو وہ ان چیزوں کا احترام اور لحاظ بھی کریں گے اور نقصان بھی نہیں پہنچائیں گے۔ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں۔ جی ضرور۔ جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ایک چھوٹی سی بریک لے کے واپس آتے ہیں، پھر ہم عبدالرزاق صادق صاحب سے بات کرتے ہیں اور اپنی بات کو مزید بڑھاتے ہیں اسی حوالے سے کہ اسلام آباد کا جو حالیہ دھرنا ہوا اور اس سے قبل بھی پاکستان میں بہت سارے دھرنے اور احتجاج کیے گئے، ان کی آڑ میں پاکستان کو، قوم کو، ملک کو اور ملک کے املاک کو کتنا نقصان پہنچا، اس کی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیں۔ انما المؤمنون اخوة السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر سے آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین ہم بات کر رہے ہیں احتجاج اور دھرنا کلچر میں جو ملکی املاک کا نقصان ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار کون ہیں۔ تو اس حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں جناب عبدالرزاق صادق صاحب۔ عبدالرزاق صادق صاحب اسپین بارسلونا میں سوشلسٹ پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، پاکستانی ہیں لیکن وہاں مقیم ہیں۔ ان سے بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو دھرنے اور احتجاج ہو رہے ہیں اور یورپی معاشرے میں جو ہو رہے ہیں ان کے درمیان فرق کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام جی سر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے عبدالرزاق صاحب، بہت شکریہ سر، سلامت رہیں، بالکل خیر و عافیت ہے، آپ نے شرکت کی۔ سر پہلا تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، آپ پاکستانی ہیں لیکن عرصہ 17-18 سال سے آپ اسپین میں مقیم ہیں اور وہاں پہ آپ سماجی اور سیاسی آپ کی سرگرمیاں ہیں۔ سر جمہوری ممالک میں آپ بخوبی جانتے ہیں کہ احتجاج دھرنا یہ ایک عوامی حق ہے، لیکن اس حق کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے یہ ہر ملک کا اپنا اپنا وہ قوم پہ اس کا جو ہے نا وہ انحصار ہے کہ وہ قوم اس کو کس طرح استعمال کرتی ہے اس حق کو۔ سر پاکستان کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ نے وہاں پہ بھی وقت گزارا ہے، تو کیا فرق آپ محسوس کر رہے ہیں جو پاکستانی
احتجاج اور دھرنے ہیں اور وہاں جہاں آپ مقیم ہیں اسپین وغیرہ میں؟ السلام علیکم، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ستمبر اور اکتوبر میں یہاں اسپین میں 8 لاکھ 10 لاکھ بندوں کا ایک دن میں جلوس یا دھرنا یا احتجاج ہوا ہے، کئی دن ہوتا رہا ہے، یعنی کہ دھرنا نہیں تھا لیکن آج ہوا ہے، اگلے دن پھر ہوا ہے، ایک ویک بعد پھر ہوا ہے، اس کے بعد اگست میں یہاں پہ دہشت گردی ہوئی تھی اور اس موقع پر بھی کئی لاکھ لوگ، 1 ملین سے زیادہ لوگ روڈوں پہ ہیں، لیکن جو تنظیم ان کی اجازت لیتی ہے وہ تنظیم یا جماعت سارے معاملات کی ذمہ دار ہوتی ہے، لیکن یہاں پہ ایک پتا بھی نہیں ہلا، کوئی اشارہ نہیں توڑا گیا، کوئی گاڑی نہیں توڑی گئی، کسی موٹر سائیکل کو آگ نہیں لگی، وہ آئے ہیں، انہوں نے اپنا جمہوری حق ادا کیا ہے، لوگ باہر آئے ہیں اور لوگوں نے اپنے جمہوری حق کو استعمال کرتے ہوئے روڈ پہ نکل کر اپنی دہشت گردی کے خلاف نکلے ہیں، اور اس کے بعد اپنے دوسرے جو جمہوری یا سوشل مسائل ہیں اس کے حق میں ملین کے حساب سے نکلے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پروگرام ختم ہوتا رہا ہے، نہ اس پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے کو ہمیں روڈ بند نظر آئے ہیں، بلکہ انتظامیہ متبادل روڈ دیتی ہے کہ آج یہ روڈ بند ہوگا تو آپ دوسرے روڈ کو استعمال کر لیں ٹریفک کے لیے۔ ظاہر ہے جب 1 ملین ایک شہر میں بندہ آتا ہے تو تھوڑی بہت ڈسٹربنگ ٹریفک کی تو ہوتی ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی انتظامی مسئلہ یا کوئی بھی ایسا چیز یا ایسا ایشو نہیں ہوتا، جبکہ پاکستان میں یہ ہے کہ جو بھی تنظیم چھوٹی ہو یا بڑی ہو، سیاسی ہو یا مذہبی ہو، وہاں پہ ہم دھرنا دینے کو حق سمجھتے ہیں، جمہوری حق سمجھتے ہیں، اظہار رائے کو حق سمجھتے ہیں، لیکن کسی کو تکلیف دینا بھی ہم حق سمجھتے ہیں، جو کہ اسلام کے اصول کے منافی ہے۔ جی جی، بہت شکریہ سر۔ اب صورتحال بالکل مختلف ہے پاکستان کی اور وہاں کی، تو سر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا وہاں پہ کچھ قوانین اس طرح سخت ہیں یا پھر عوامی تربیت اس طرح سے ہوئی ہے کہ بالکل املاک کو نقصان نہیں پہنچ رہا اور بالکل امن اور خیریت سے سب کچھ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے؟ دونوں ہی چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بچہ بچپن سے ہی انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، جبکہ یہ اصول وہ ہے جو اسلامی اصول ہے، اسلامی تربیت ہے جو رسول رحمت نے ہمیں سکھائی ہے، اگر اور ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ ان کی تربیت میں یہ شامل کیا جاتا ہے کہ جب دوسرے کو آپ نے دوسرے سے کرسی بھی لینی ہے، پلیٹ بھی لینا ہے، گلاس بھی لینا ہے تو اسے شکریہ ادا کرنا ہے، اور خدا نخواستہ گلی میں گزرتے ہوئے اگر آپ کا کندھا دوسرے سے اگر ٹچ ہو جاتا ہے تو آپ نے دوسرے سے معذرت کرنی ہے فوری طور پہ، یہ نہیں ہے کہ اکڑ کے چلے جانا ہے۔ یہ تربیت کا حصہ ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہیں دینی، اپنی جو سوسائٹی ہے اس میں صفائی رکھنی ہے، اور قانون بھی سخت ہیں کہ قانون یہ کہتے ہیں کہ جو تنظیم، جو سیاسی جماعت ان کو آرگنائز کرے گی اس کی پرمیشن لے گی، پرمیشن کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، وہ ذمہ دار ہوگی سارے معاملات کا۔ اگر یعنی کہ لیکن پاکستان میں اس کے برعکس ہے کہ وہاں پہ میں مسلمان ہوں، الحمدللہ مسلمان ہوں، اور میرا ختم نبوت پہ اتنا یقین ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا اس کے علاوہ ممکن ہے کسی چیز پہ نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ اور رسول رحمت کی ختم نبوت رسالت پہ اتنا یقین ہے، لیکن ہم ان اصولوں سے، اس تربیت سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم اسلام کے نام پر کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں اور جمہوریت کے نام پر وہاں پہ کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ سر جو پاکستانی جمہوریت ہے اس حوالے سے آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ پاکستان میں جمہوریت کی بھی بالکل عجیب صورتحال ہے اور پھر عوام کی تربیت بھی اس حد تک نہیں ہوئی کہ وہ جمہوریت کو سمجھیں اور اپنا وہ حق اس طریقے سے استعمال کریں کہ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو جب صورتحال دونوں طرف سے اس طرح کی ہے تو آپ کس کو زیادہ یعنی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ کون زیادہ غلطی پہ ہے اور کون زیادہ وہ درست ہے؟ من حیث القوم ہم سب غلطی پہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ صورتحال ہے کہ ہم اپنی مرضی کا نتیجہ لینا چاہتے ہیں، مرضی کا رزلٹ چاہتے ہیں، جب مرضی کا رزلٹ چاہتے ہیں تو ہم بدمعاشی کرتے ہیں، جو کہ نہ جمہوری اصول کے مطابق ہے نہ ملکی قانون کے مطابق ہے، اور جب یہ نہ جمہوری اصول ہے نہ ملکی قانون ہے نہ اسلامی قانون ہے تو
اسٹیٹ کو بھی چاہیے کہ وہ ہماری تربیت کی طرف یا ہمارے حقوق کی طرف کا خیال رکھے. جب ہمارے حقوق کی اسٹیٹ نگہبانی کرے گی, ہمارے اسٹیٹ جو ہے ہمیں تحفظ دے گی, ہمیں مالی تحفظ دے گی, ہمیں سیکورٹی دے گی, اور ہمیں بہت سارے جو معاملات ہیں ان پہ تحفظ ہوگا, تو ہم گلیوں پہ نہیں نکلیں گے. اور اگر ہمیں تربیت کے حوالے سے, ضرورت کے حوالے سے اگر گلی میں نکلنا پڑ جائے اور ہم جمہوریت کا راز الاپنا شروع کر دیں, تو جمہوریت یہ کہتی ہے کہ دوسرے کو تکلیف نہ دو, روڈ پہ آؤ, گلی پہ آؤ, چوک پہ آؤ, احتجاج کرو, لیکن موٹر سائیکل کو آگ نہ لگاؤ, املاک کو آگ نہ لگاؤ, دوسرے کو تکلیف نہ دو, ایمبولینس کا راستہ بند نہ کرو. یہ ساری تربیت ہے, اور تربیت جو ہے وہ کرنی ہے, وہ میں نے کرنی ہے, اور میں نے اپنے بچوں کی کرنی ہے, میرے والدہ نے میری کرنی تھی. اسٹیٹ کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن ان حیث القوم ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کا دیکھیں. ہم اپنا جمہوری حق تو مانگیں, لیکن جمہوری حق کے ساتھ ساتھ دوسرے کا حق چھیننے کی کوشش نہ کریں. بہترین, بہت شکریہ عبدالرزاق صادق صاحب, آپ نے شرکت کی. جی جہان زیب صاحب, بہترین باتیں کی جنہوں نے, اور متفق ہیں یعنی آپ وہی نقطے جو میں آپ سے پہلے بات کر چکا ہوں انہی پہ بات کر رہے ہیں. آج ہمارے دونوں مہمانوں نے انہی پہ بات کی جو ہم پہلے بات کر چکے ہیں. تینوں مہمانوں نے انہی یعنی جو بنیادی نکات تھے جی وہ اسی پہ بات کی. لیکن یہ جو صورتحال ہم نے وہاں کی جانی, یہ بھی کوئی عجیب سی نہیں لگی آپ کو؟ دیکھیں نا جی, یا شاید ہم دیکھیں اسی یہ ہا اور ہو میں جو ہے نا پلے بڑے ہیں, تو ہمیں عجیب سی لگی. یہ بات میں آج دن کو بھی سوچ رہا تھا کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کہ 2000 کا جو لوگ تھے, 2000 جو لوگ تھے, ان سے ہم ان کے مشن کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں, لیکن ہم ان سے 20 کروڑ عوام, ان سے ہم اپنی میٹرو نہیں بچا سکے, ہم ان سے اپنے پولیس کے سپاہی نہیں بچا سکے, ہم ان سے 300-400 سپاہی زخمی کروا بیٹھے ہیں. یہ بحیثیت قوم ہم اپنے حقوق کا تحفظ کیوں نہیں کر سکے؟ کیا 2000 بندہ آ جائے اور وہ میرے گھر کے سامنے بیٹھ جائے, اور میں اپنے گھر, اگر میں اپنے گھر میں, میرے گھر میں 10 بندے ہیں اور 2 بندے آ جائیں میرے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جائیں, تو میں انہیں اجازت دوں گا کہ میرے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھو؟ پہلے میں انہیں سمجھاؤں گا, نہیں سمجھے گا تو میں طاقت کا استعمال کروں گا, میں انہیں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے گھر کا راستہ میں نے کلیئر کروانا ہے. اگر اسی طرح ہم پنڈی اور اسلام آباد کو اپنا گھر سمجھتے اور پنڈی اور اسلام آباد کی عوام نکلتی اور مولانا صاحب کو مجبور کر دیتی کہ وہ پریڈ گراؤنڈ میں جائیں اور وہاں بیٹھ کے اپنا دھرنا ریکارڈ کروائیں, وہاں جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, اور وہ جو سڑکیں بند ہوئی ہیں, وہ جو ہمیں تکلیف پہنچی, اگر ہم بحیثیت قوم ہماری تربیت کی گئی ہوتی تو تب ایسا ہوتا. ویسے ایک رپورٹ کے مطابق جو میں نے لکھا ہے, سرچ کی تھی, کہ یہ جو حالیہ دھرنا ہوا جو 25 تاریخ کو, اس کے اوپر پھر آپریشن کا وہ سامنے آ گیا, اس میں اس دوران 547 ارب کا نقصان ہوا ہے. 547 ارب کا, ایک صرف ایسے موقع 10 ارب کا نقصان جو اسلام آباد کے تاجر ہیں, اسلام آباد کے, راولپنڈی کے نہیں, صرف اسلام آباد کے, ان کا ہوا ہے. ایک دیکھیں ایک ایسے ایک موقع درجن تک لوگ وہ جانوں سے وہ یعنی ہاتھ دھو بیٹھے. اس میں سیکیورٹی اہلکار تھے, اس میں جی بالکل عوام تھی, اس میں گاڑیاں جو ہے نا, اس میں 20 گاڑیاں نظر آتش ہوئی ہیں. اس میں سیکیورٹی پولیس کی گاڑیاں بھی تھی, رینجرز کی بھی تھی, عوام کی گاڑیاں بھی تھی جو وہاں پہ شرکت کی تھی, موٹر سائیکلیں بھی تھیں. وہ ایک سوشل میڈیا پہ کلپ چل رہا تھا نا کہ وہ کچھ لڑکے موٹر سائیکل کو آگ لگا رہے ہیں, تو نیچے کسی نے لکھا ہوا تھا کہ گستاخ موٹر سائیکل کو آگ لگائی جا رہی ہے. تو کہ وہ کیونکہ دھرنا تو انہوں نے دیا ہوا تھا نا کہ ان لوگوں کے خلاف جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے, ان کے خلاف دھرنا دیا ہوا تھا. اب موٹر سائیکل کا کیا قصور تھا؟ تو کسی نیچے منچلے نے لکھ دیا کہ گستاخ موٹر سائیکل کو جو ہے وہ آگ لگائی جا رہی ہے, نظر آتش کیا جا رہا ہے. اس تمام صورتحال میں یعنی یہ صرف یہ چند یہ اس کا ہے. اب اس سے پہلے ہم دیکھیں تو 126 دن تک خان صاحب کا دھرنا رہا. اس سے قبل ہم دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو دھرنا تھا وہ شروع میں حکومت نے اسے ایزی لیا, اسے ایزی اس طرح لیا کہ وہ ہر ایک اسی طرح, یہ اس کو بھی بڑا ایزی لیا. نہیں, ان کا تو دھرنا تھا وہ شروع میں مشکلات کا شکار ہوگی نا عوام کے لیے انٹری بند ہوگی لوگوں کے. اب وہ جو دھرنا تھا وہ پارلیمنٹ کے سامنے تھا, جو پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ لوگ تھے وہ پچھلے دروازے سے آتے تھے, باقی عام پبلک کے سے زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا تھا. نظام زندگی پورے ملک میں چل رہا تھا. خان صاحب نے بڑی دفعہ احتجاج دی, او بند کرو ملک بند کرو, کسی نے بند ہی نہیں کیا. کراچی میں کچھ لوگ بیٹھے 3 تلوار پہ, وہ انکل الطاف نے کہہ دیا کہ میں تلوار لے کے آ جاؤں گا, پھر وہ بندے وہاں سے چلے گئے بیچارے. تو یہ ہے کہ یہ جو دھرنا تھا اس کے ساتھ یہ ہوا کہ اسلام آباد فیض آباد بند ہونے کے ساتھ ساتھ پورا ملک بند ہو گیا. اب پہلے شروع میں حکومت نے اسے بھی ایزی لیا, لیکن اس کا یہ ذمہ داری حکومت کی تھی کہ اس کو پہلے دن ایزی نہ لیا جاتا. پھر آپ نے دیکھا جو بھی دھرنا دینے آتا ہے, جو دھرنے کے بیٹھتا ہے,
اس میں وہ اجازت لے کے آتے ہیں حکومت سے. اب جو صلح نامہ ہوا ہے، یہ جو صلح ہوئی ہے، یہ جو شکست نامہ ہوا ہے، دیکھیں انہوں نے ایک بڑی اچھی بات کی. ابھی جو ہمارے دوست تھے، کیا نام تھا ان کا، عبدالرزاق صاحب، یہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اسپین میں یا مغربی معاشرے میں اگر کسی کے ساتھ کندھے سے کندھا ٹکراتا ہے تو وہ شکریہ ادا کرتا ہے، کرسی لینی ہوتی ہے تو شکریہ ادا کرتا ہے، کسی بھی چیز کے لیے وہ سکھایا جاتا ہے بچے کو کہ آپ نے تھینکس کہنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ ہمارے ملک میں اتنا بڑا احتجاج کیا 23-25 دن اٹھ کے بھی چلے گی، آخر انہوں نے کہا کیا وہ سری والا لفظ ہی پہ ہے، پھر وہ جو پورے ملک میں آج کل مشہور ہوا ہے، تو وہ انہوں نے آ کر وہ کہہ کے چلے گئے. اب یہ ہے کہ یہ فرق ہے، معاشرتی طور پہ فرق ہے، یہ سوسائٹی کا فرق ہے. ہمیں ایک سوسائٹی گرو اپ کرنی ہوگی، ہمیں کلچر دینا ہوگا، معاشرے کو شکریہ کہنے کی عادت ڈالنی ہوگی، پھر دوسروں کی تکلیف جو ہے اس کا خیال کرنا ہوگا. دیکھیں یہ تعلیمات ہی ہمارے اسلام کی، ہمارے قرآن کی، ہمارے مذہب کی. یہ تعلیمات کن لوگوں نے اپنائی؟ غیر مذہب نے، غیروں نے جا کے یہ تعلیمات اپنا لی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ آپ نے کیسے زندگی گزارنی ہے، اور وہ زندگی جو ہے وہ غیر گزار رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل پہ تذلیل کیے جا رہے ہیں. انسانیت سے بڑا کوئی مذہب نہیں ہے. اقبال کا شعر ہے نا کہ فرشتہ بننے سے یا رب میری توقیر گھٹتی ہے، فرشتہ بننے سے یا رب میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجد ملائک ہوں مجھے انسان ہی رہنے دے. کیا بات، یہ انسان کی یہ پہچان ہے. انسان کی یہ انسان جب انسانیت کے درجے پہ فائز ہوتا ہے تو اس کا جو رتبہ ہے وہ فرشتوں سے افضل ہے. فرشتوں کے بارے میں تو اقبال سے کسی نے پوچھا نا تو اس نے کہا جو فرشتوں کے تو ان میں تو ایسا ساتھ ہی نہیں ہے، وہ سجدے میں پڑا تو قیامت تک پڑا رہے گا، رکوع میں پڑا تو پڑا رہے گا. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. انسان کا جو ہے وہ مقصدیت انسانیت یہی ہے کہ آپ نے درد دل کے لوگوں کا درد رکھنا ہے. عیدی کیوں دنیا میں مشہور ہوئے؟ دنیا پوری آج کیوں عیدی کر رہی ہے؟ جبکہ ان کے ویڈیو پیغامات بے شمار جگہ، میں نے کل ایک ویڈیو پیغام میری نظروں سے گزرا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو جہنم میں جانا ہے، وہاں جا کے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اب ان کے پاس علم ہی اتنا تھا، انہیں نالج اتنا تھا جنت اور جہنم کا. جیسے آگے ایک دن عمران خان صاحب نے کہہ دیا کہ میں تو میاں والی میں نے جلسہ کر لیا، مجھے جہنم کی گرمی کچھ کہے گی نہیں. اچھا ایک بات اور ہے، گرتی لاشوں پہ سیاست پاکستان میں ایک رواج چلا ہے. پہلے تو یہ سیاسی جماعتیں اس طرح کرتی تھی، لیکن اب یہ کچھ بڑھ گیا ہے. یہ قادری صاحب کے ماڈل ٹون کی وجہ سے بات جو ہے بڑھ گیا. بات دوسری طرف بھی چلی گئی، یعنی کچھ لوگوں کی قربانی دے کے پھر ان کو جو ہے نا وہ سیاسی جو ہے نا وہ قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. اس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اپنی کمپین چلانی، اپنے ووٹ کے لیے انہی لوگوں کو استعمال کرنا. اصل میں دیکھیں یہاں پہ آپ ایک چیز ہے، یہ کیا ہماری معصومیت ہے عوام کی، یا یہ جو ہمارے قائدین ہیں، لیڈران ہیں، ان کی چالاکی ہے؟ دیکھیے ہمارے یہاں انسانیت کی تذلیل کی جاتی ہے. ہمارے ہاں انسان کی قدر و قیمت کوئی نہیں، قدر و منزلت کوئی نہیں ہے. جب تک میں نے کہا نا کہ لاشیں نہیں گرتی، ہماری سیاست میں گرم جوشی نہیں آتی. ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ پشاور یونیورسٹی میں 7 طالب علم شہید ہو گئے، ہمیں پرواہ نہیں ہوئی. ہم اس انتظار میں تھے کہ 150، 2000، 100، 300، 400 فگر جائے، پھر ہم احتجاج کریں، پھر ان کی یاد میں شمع روشن کیے جائیں، پھر ان کی جائے وہاں پہ جائے شہادت پہ جا کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جائیں. من حاصل قوم ہمارے یہ جذبات ہیں، ہمارے یہ اخلاقیات ہیں، ہماری یہ سوچ ہے. کسی میڈیا نے 1-2 پٹیاں چلا کے وہ ختم کر دیا، یہ کہہ دیا کہ ہم نے وہ آپریشن کلیئر کرا لی ہے. انسان جب میڈیا کو پتہ ہونا چاہیے، میڈیا کی نے یہ شعور بیدار کرنا ہے عوام میں کہ ایک انسان کی قیمت بھی جو ہے نا، عمر فاروق کا وہ قول کہ اگر ایک کتا بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا مر جاتا ہے تو عمر سے پوچھ ہوگی. اسی طرح ایک انسان اگر کوئی ایک انسان بھی کسی جگہ مر جاتا ہے، عجیب صورتحال ہے، تو ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا، اس کے بارے میں فکر کرنی ہوگی. اب دیکھیں نا، وہ آپ نے دیکھی ہوگی ایک پولیس والے کی ویڈیو کلپ کی، اس کی آنکھ نکال دی مظاہرین نے. کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہو سکتا ہے؟ کیا اس بات کے لیے ایک طرف کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے؟ اس بات کے لیے آپ کو، مجھے اب صحابہ کا نام یاد نہیں رہا، کہ ایک صحابی نے ایک مشرک کو قتل کرنے لگے تو اس کی جب گردن پہ تلوار رکھی تو اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن انہوں نے اسے قتل کر دیا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ہر عمل کی قیامت والے دن برات کا سفارش کروں گا، لیکن اس عمل کی میں نہیں کر سکتا، اس کی گارنٹی میں نہیں دے سکتا. تو صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ تو کافر تھا، وہ ڈر کی وجہ سے پڑا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کا دل جانتا ہے، تم نے دل اس کا دل چیر کے دیکھا ہے. تو یہ دیکھیں نا، اب جو وہاں پہ پولیس والے تھے، کیا ان کے چہروں پہ سنت رسول نہیں تھی؟ کیا انہوں نے جب اذان ہوتی تھی، درنے والے اذان دیتے تھے، کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے؟
کیا وہ فجر کی نمازیں پڑھ کے نہیں آتے تھے؟ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے کلمہ شہادت نہیں پڑھا؟ کیا ختم نبوت آپ کا پلڑا ایک سائڈ پہ تھوڑا سا باری ہے، لیکن میں دونوں سائڈوں کو جو ہے نا اس پہ قصور دیکھیں نہیں، ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے نہیں ایسے نہیں کریں، ہم نے یہ نہ ہو کل میرے اوپر کوئی توہین رسالت کا فتویٰ لگا دیں. ہم نے اسی پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے یہ کہا ہے کہ ہم نے جو خادم حسین رضوی صاحب کا جو عمل تھا، جس کے مشن کے لیے وہ نکلے تھے، ہم نے اس کی بھرپور حمایت کی. لیکن جو اس دوران بھی ہم نے وہ تو بعد میں ظاہر ہو گیا، یعنی جو لوگ میں بالکل، آپ تو ابھی بھی حمایت پہ ڈٹے ہوئے ہیں، لیکن اکثر لوگ تو وہ حمایت سے پھر گئے، کیونکہ بعد میں جو انہوں نے اشرف جلالی صاحب اور وہ آپس میں جو پھوٹ پڑی. خیر اشرف جلالی نے بھی یہی شور ڈالا کہ بھئی اس معاہدے میں شہداء کا نام تک نہیں. مجھ سے ایک بندے نے پوچھا کہ اشرف جلالی صاحب کس بات پہ شور کر رہے ہیں، تو میں نے کہا جی بس ان کی اتنی سی ریکویسٹ ہے، ساڈا کتنے رکھ. اب باقی اب مجھے نہیں پتا کیوں شور کر رہے ہیں، وہ کیوں کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ تو سارے معاملات اگر دیکھے جائیں نا، پھر ان میں پیسے جب بانٹے گئے، 1,000 روپے DGISPR دے رہے ہیں، وہ DG رینجر دے رہے ہیں، تو حاجی صفدر حسین، وہ کیا نام ہے، کیپٹن صفدر صاحب فرماتے ہیں کہ ان کا 5,000 ایشو ہوا تھا، 1,000 کیوں دیا جا رہا ہے. اور ان سے جب سوال کیا جاتا ہے یہ کیا رہا، تو وہ کہہ رہے ہیں میلاد کی محفل ہو رہی تھی، انہیں دھرنا مت کہیں. خیر یہ تو ایک حادثہ تھا، آیا اور دیکھیں دیکھیں جب لیڈران کا یہ رویہ ہوگا عبداللہ، یہ اس بات کرنے کا مقصد ہے، جب یہ لیڈران کا رویہ ایسا ہوگا، جب وہ اس طرح سوچیں گے، اتنے بڑے قومی سانے کو وہ اس طرح مذاق میں ڈالیں گے، تو پھر قوم پہ کیا امپیکٹ جائے گا. پھر آپ نے کیا کر دیا کہ آپ نے ایک متشدد طریقے کو اجازت دے دی، پاکستان میں لیگلائز کر دیا آپ نے. اب نیکسٹ کوئی بھی ایسے کر سکتا ہے، وہ تشدد کی انتہاؤں کو پہنچ جائے. جہاں زیب صاحب دیکھیں، ہم شکوہ کرتے ہیں کہ عوام ایجوکیٹڈ نہیں ہے، اس کے اندر شعور نہیں ہے، ٹھیک ہے. ہمارے جو الیکشن لڑتے ہیں، جو ہمارے نمائندے ہوتے ہیں، قومی اسمبلی کے ہوں یا صوبائی اسمبلی کے، ان کے لیے کیا شرط ہے؟ BA کی شرط ہے. جی نہیں، اب میرا ختم کر دیا انہوں نے، وہ بھی ختم، وہ مشرف دور میں تھی، وہ دوبارہ ختم ہو گیا. کیا کہا جا سکتا ہے، اب تو میرے پاس بات ہی نہیں ہے. اس دن جمیل فیضی صاحب کے ساتھ آپ نے کیسے کہہ دیا BA کی شرط ہے؟ قاسم دستی، جمشید دستی کو نہیں جانتے آپ؟ اس کے پاس تو نہیں ہے ڈگری. خیر اس دن بات ہو رہی تھی جمیل فیضی صاحب کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ امریکہ میں نصف صدی یعنی پہلے کالوں کو اور خواتین کو ووٹ کا حق ملا ہے، کیونکہ خواتین کی اتنی عقل نہیں ہوتی، اور وہاں پہ ووٹر کے لیے BA شرط ہے، گریجویٹ ہو کم از کم. ہاں ووٹر کے لیے. میں نے ایک پتہ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا کہ میں نے یہ رائے سنی ہے کسی ایک حکومتی حلقے میں بیٹھے ہوئے، کہ وہاں پہ یہ کسی شخص نے رائے دی تھی کہ یہ جو ووٹر ہیں جو گریجویٹ نہیں ہیں، ان کا 10 بندوں کا ایک ووٹ کم کیا جائے. تو بڑی اچھی بات تھی وہ، میرے خیال میں پہلی تو بات ہے. ہم اب تو سارے معاشروں میں میرے خیال میں، امریکہ میں بھی ایسے نہیں ہوگا کہ ایک شخص ایک ووٹ تصور کیا جاتا ہے. تو وہ قانون جمہوریت میں تو وہ لاگو ہوگا جب ہم جمہوریت لولی لنگڑی جمہوریت لیں گے امریکہ برطانیہ سے. جمہوریت اگر ہم سٹارٹ میں چلے جائیں، تعریف ہم دیکھیں تو عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کے ذریعے عوام کے لیے. ہمارے ہاں تو یہاں پہ بالکل سب کچھ الٹا. یار ابھی تک تو ہم جو عوامی پروسیس سے گزر رہے ہیں نا، ابھی ہم یہ ڈیسائیڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جیسے ہلاکو خان نے جب عراق پہ حملہ کیا نا، تو وہاں پہ مولوی جو حضرات بغداد تھے، وہ اس میں لگے ہوئے تھے براق اگر نیچے آ جائے تو حلال ہے یا حرام ہے. تو اب ہمارے جو ہیں ہم ابھی اس سٹیج میں جا رہے ہیں کہ آیا جو ہم ووٹ ڈالتے ہیں، وہ اگر ہم کسی اور پارٹی کو ڈالتے ہیں تو کیا ہم بلے کو ووٹ ڈالتے ہیں تو کیا وہ بلے کا نکلتا ہے، یا ہم ترازو کو ڈالتے ہیں تو وہ ترازو کا ہی نکلتا ہے، یا وہ شیر کا نکل آتا ہے. ابھی تو ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اللہ کرے گا جمہوریت پھلے گی پھولے گی اور ملک میں جو جمہوری کلچر ہے وہ پروان چڑھے گا، تو اس میں ایک ایسا صاف شفاف جمہوری عمل ہمارے سامنے آئے گا تاکہ ہم آنے والی نسلوں کو کہہ سکیں ہم نے جمہوریت کے لیے قربانیاں دی ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سلامت رہیں جی. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ اور دیگر مہمانان گرامی کا بھی بہت شکریہ. سننے میں آیا تھا ناظرین کہ فرانس میں، جاپان میں بجلی 10 منٹ کے لیے چلی گئی تو جو وزیر تھا اس نے 10 سیکنڈ جھک کے قوم سے معافی مانگ کے اپنی وزارت سے استعفیٰ دے دیا. یہ بھی ایک جمہوری ملک تھا. اسی طرح فرانس میں ریلوے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ریل گاڑی کا، تو جو وزیر تھا اس نے استعفیٰ دے دیا کہ یہ میری نااہلی ہے. ہم ہیں کس فیلڈ میں، ہم اگر
اس طرح کی جمہوریت ہمارے ملک میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے سارے وزیر گھر میں بیٹھ جاتے، لیکن شاید ہمارے اندر احساس نہیں ہے۔ چلیں بجلی جانا آنا یہ تو پاکستانی قوم اس کے ساتھ عادت ہو گئی ہے ہماری، دیگر جتنے بھی مسائل ہیں ان کے ساتھ بھی شاید ہم عادی ہو چکے ہیں، یا پھر ہماری وہ حس کام کرنا چھوڑ گئی ہے کہ جو حس ایک قوم کو اپنے حق کے لیے بیدار کرتی ہے، جو حس ایک قوم کو اپنے حالات چینج کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو قوم اپنی حالت تبدیل کرنے کے لیے خود اٹھ کھڑی نہیں ہوتی، اس کی حالت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ ہم ہیں بار بار مومن ایک سوراخ سے بار بار نہیں ڈسا جاتا، ہم ہیں کہ بار بار ڈسے جاتے ہیں، بار بار ڈسے جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہے کہ جس بندے کو میں اپنا ضمیر بیچ رہا ہوں یا ضمیر دے رہا ہوں ووٹ کی شکل میں، وہ جا کے آگے چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، وہ جا کے ہمارے جذبات کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا، جذبات کا نمائندگی نہیں کرے گا۔ لیکن پھر بھی جب الیکشن کے دن آتے ہیں تو جس طرح جمیل فیضی صاحب نے پچھلی بار میرے ساتھ بات کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ہم ایک نان کے بدلے اپنا ضمیر بیچتے ہیں، آلو والا نان، جی بریانی کے وہ ڈبے۔ تو جب ہماری حالت یہ ہوگی تو پھر ہمیں بس ایسے ہی رہنا چاہیے، پھر اللہ تعالیٰ ہی ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں پھر سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔